قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر برے کاموں سے، برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز کا خاصہ ہے۔ جب آدمی نماز کا پابند بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں روز اپنے پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ روز اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 مرتبہ جا کر یہ اقرار کرتا ہوں، تو اب مجھے اگر میں یہ کام کروں گا، دھوکہ دوں گا، رشوت لوں گا، تو یہ میرے لیے آخرت میں جہنم کے انگارے جمع کرے گا۔ یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہی ہے اس شخص کے جو نماز کی پابندی کرے 5 وقت اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دھوکے بھی دیتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہوں گے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے نماز پڑھنے والے اور بے نمازی، تو بے نمازیوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جائیں گی بنسبت نماز پڑھنے والوں کے۔ اور نماز جو روکتی ہے وہ در حقیقت اس وقت جب آدمی نماز کو نماز کی طرح پڑھے، آدمی 5 وقتہ نماز کی جماعت کے ساتھ اہتمام کرے، خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھے، تو پھر اس کے دل میں یہ احساس خود بخود جاگزین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو برائیوں سے روکتا ہے۔ تو 2 طریقے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہو یا دل سے ہو، اور نماز کی پابندی، یہ 2 کام کرو گے تو انشاءاللہ تزکیہ جو کہا تھا پاکیزگی حاصل کرنا، وہ انشاءاللہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ 2 طریقے بتائے اور ایک رکاوٹ کا ذکر کیا کہ اس پاکیزگی حاصل کرنے میں ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، رکاوٹ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر۔ ہر وقت دماغ میں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کا خیال ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے پیسے مل جائے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مزہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ میری شہرت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا میں منصب حاصل کر لوں۔ دل و دماغ پر ہر وقت تمہارے یہی خیالات مسلط ہیں اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ چلو اس وقت تو مزہ آ رہا ہے، اس وقت تو لذت آ رہی ہے، اس وقت تو دولت حاصل ہو رہی ہے، کل کو کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ایک دماغ پر یہ بات مسلط ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو ہر معاملے کے اندر۔ اس کا علاج یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا علاج یہ ہے کہ ذرا یہ سوچو کہ دنیا جو ہے نا، اس کے اندر کتنی ہی محنت کر لو، کتنی ہی کوشش کر لو، کتنا ہی دولت جمع کر لو، لیکن کبھی غم سے اور فکر سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا، کہ جسے صرف دنیا میں مزہ ہی مزہ آیا ہو اور جس نے خوشیاں ہی خوشیاں حاصل کی ہوں اور کبھی رنج سے غم سے سابقہ پیش نہ آیا ہو۔ ہے کوئی؟ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا مالدار، وہ دیکھنے میں مال دولت کے ڈھیر اس کے پاس جمع ہیں، لیکن اگر اس کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو نہ جانے کتنے غم لگے ہوئے ہیں، کتنے دکھ لگے ہوئے ہیں۔ کسی انسان کو خالص خوشی یہاں پر میسر نہیں آتی، خوشی کے ساتھ رنج کا، غم کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ اگر آرام ہے تو تکلیف بھی ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ہے۔ کوئی خوشی خالص نہیں، کوئی راحت خالص نہیں۔ اس کے برخلاف آخرت میں فرمایا والآخرۃ خیر، وہاں پر جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، یعنی راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، اس میں رنج کا کوئی کانٹا نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت کے لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا مستقبل کا کہ آئندہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ جو ہر وقت دماغ پہ اندیشے لگے رہتے ہیں، یہ ہرگز کوئی خوف نہیں۔ ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی رنج پاس پھٹکے گا، کوئی غم نہیں۔ آپ ذرا تصور کرو اس زندگی کا جس میں نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو، خالص خوشی خوشی، نہ آئندہ کا کوئی خوف کہ کل کو میرا کیا انجام ہونے والا ہے،
اور نہ ماضی کا کوئی غم، اس زندگی کا تصور کرو۔ آج ہم دنیا میں ایسی زندگی کا تصور کر ہی نہیں سکتے کسی بھی انسان کے بارے میں کہ اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کچھ نہ کچھ ضرور لگا ہوا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ فرض کرو آپ ایک بہت مزیدار قسم کا کھانا کھا رہے ہو، بڑی لذت آ رہی ہے، بے شک لذت حاصل کر رہے ہو، لیکن ساتھ میں اگر کھاتے جاؤ تو اندیشہ لگے گا اور کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ خوف لگا ہوا ہے۔ پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤں گا، یہ خوف لگا ہوا ہے۔ اور واقعی اگر زیادہ کھا لیا تو پتہ نہیں خدا جانے کیا پیٹ کی خرابی لازم آئے گی۔ لیکن آخرت میں یہ کوئی خوف نہیں، کیونکہ جو چیز بھی، جو لذت بھی حاصل ہوگی اس کے اندر کسی غم کا، کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر خوف ہو کہ بھئی اس سے آگے چل کے مجھے نقصان پہنچ جائے گا۔ چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ انسان جتنا چاہے گا کھائے گا، جتنا چاہے گا آرام کرے گا۔ اگر فرض کرو آپ آرام کر رہے نیند سو رہے ہو، لذت تو آ رہی ہے، لیکن کھٹکا لگا ہوا ہے، میری آنکھ نہ کھلی، وقت کے اوپر میں دفتر نہیں جا سکوں گا، میں اپنی مزدوری پر نہیں جا سکوں گا، نقصان ہو جائے گا، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو خیر ہے ہر لحاظ سے، مکمل خوشی ہے تو مکمل ہے، راحت ہے تو مکمل ہے۔ وَأَبْقَى، اور آخرت کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کہیں زیادہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی کیسی لذت کیوں نہ ہو، کیسی راحت کیوں نہ ہو، فنا ہونے والی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کب فنا ہو جائے، کب ہاتھ سے نکل جائے۔ بڑے سے بڑا دولت مند جو ہے وہ اچانک اس کے اوپر کوئی افتاد آ جائے اور وہ غریب اور فقیر بن کر رہ جائے۔ وہ دولت پائیدار کسی کی نہیں ہے، ہر وقت اندیشہ نکل جائے گی، فنا طاری ہوگی۔ بڑا کڑیل جوان اور بڑا صحت مند، بڑے قوت کے کام کرنے والا، لیکن جو وقت گزرے گا، جو عمر گزرے گی، بڑھاپا آئے گا، اس کی قوت جو ہے کمزوری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ کے شروع میں بتایا کہ ہم نے دیکھو کیسی سرسبز گھاس پیدا کی، سرسبز و شاداب، اور تھوڑے دنوں میں وہ کالا کوڑا بن کر رہ گئی۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ خوبصورت ہے، تنومند ہے، طاقتور ہے، کڑیل جوان ہے، لیکن بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آنے کے بعد ساری قوتیں ڈھیر ہو گئی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو ہم آخر میں جا کر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے قوت کبھی تھی ہی نہیں۔ تو ناپائیدار ہے ہر چیز، بخلاف آخرت کے کہ وہ ہمیشہ پائیدار ہے، کوئی چیز وہاں پر ختم ہونے والی نہیں، فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو اگر انسان جوان ہے تو جوان ہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کوئی تندرست ہے تو تندرست ہی رہے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ جو نعمت ہے وہ پائیدار ہے۔ تو ایک طرف وہ زندگی ہے جس میں نہ تو خوشی مکمل نہ راحت مکمل، اور جو خوشی راحت ہے وہ کچھ دنوں میں ڈھل جانے والی، ختم ہو جانے والی، اور ایک وہ زندگی ہے جس کی ہر راحت مکمل اور کبھی ختم نہ ہونے والی، خالدین فیہا۔ تو عقل سے ایک عقل مند آدمی سوچے کہ ان دونوں میں سے اگر مجھے اختیار ملے تو کس کو اختیار کروں، کس کو ترجیح دوں؟ ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کا مراقبہ کیا کرو، سوچا کرو کہ آخرت کی زندگی میں کیا نعمتیں ہیں اور کتنی پائیدار ہیں، کتنی عظیم ہیں دنیا کے مقابلے میں۔ اب یہ دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کی خاطر تم جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، رشوتیں لے رہے ہو اور حرام کھا رہے ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری یہ زندگی جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ آج رشوت لے کر آؤ اور کل کو تمہارا انتقال ہو جائے، آج رشوت لے کر آؤ کل کو گھر میں تمہاری بیماریاں کھڑی ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں وہاں جا کر بجائے راحت کے اللہ بچائے جہنم کے انگارے تمہیں ملے۔ تو تمہاری اصل بیماری، رکاوٹ یہ ہے کہ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کے اوپر، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہ بات ہم آج پہلی بار نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ بھی سب کو یہ بات بتاتے آئے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہم نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے اندر زندگی گزارو اور آخرت کو ترجیح دو دنیا کے اوپر. یہ بات ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، مگر تم ہو کہ غفلت میں مبتلا ہو اور دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو بھولے ہوئے ہو. تو یہ ہے سارا مضمون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں بسا دے، بٹھا دے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اس کا ایک طریقہ میں عرض کرتا ہوں کہ صبح کو فجر کے بعد روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ ارادہ بھی کریں اور دعا بھی. یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے احکام کے مطابق گزاروں گا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. اور دعا بھی کرو، یا اللہ ارادہ تو کر لیا، اپنی رحمت سے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر کامیابی بھی عطا فرما دیجئے اور مجھے بچا لیجئے گناہوں سے. یہ تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. رات کو جب سونے لگو تو ذرا سا جائزہ لے لو کہ بھئی ساری زندگی میں نے صبح کو ارادہ کیا تھا، کس حد تک میں اس پر قائم رہا. اگر قائم رہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر خدا نہ کرے کہیں بہکے بھٹکے تو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہم نے ارادہ تو کیا تھا مگر پھسل گیا، فلاں جگہ پھسل گیا، فلاں جگہ بہک گیا، اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے اور آئندہ کے لیے توفیق عطا فرما دیجیے. یہ دو کام کر لو، فجر کے بعد یہ ارادہ اور دعا، اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود اپنا مراقبہ، محاسبہ، اور اللہ اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس سے توبہ، اور پھر آئندہ کے لیے دعا. یہ اگر پلے باندھ لیا، یہ دو کام پلے باندھ لیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی انشاءاللہ گزرے گی. تزکیٰ کے اندر داخل ہو جائیں گے ان لوگوں میں جو پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کو فلاح حاصل ہوتی ہے، ان میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.